بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احفظكم بصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو حمید ساعدی، یہ کنیت ہے ان کی، اور کا نام عبد الرحمن ہے، مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کے سامنے۔ نفر کا اطلاق 3 سے لے کے 10 پر بولا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، میں تم سب کے مقابلے میں زیادہ یاد رکھنے والا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی نماز کو۔ رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ اذا منکبیہ، میں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو کیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں شانوں کے مقابل، کندھوں کے مقابل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں کانوں کی لو کے برابر، اور امام شافعی کا مستدل یہی ہے کہ یہاں حذا منکبیہ کہا گیا ہے، اور حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، مختلف یعنی کانوں تک بھی آیا ہے، کانوں سے اوپر بھی آیا ہے، اور کندھوں تک بھی آیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں تطبیق روایت میں اس طرح ہوگی کہ ہاتھ جو ہے وہ ہتھیلیاں کندھوں تک ہوں اور انگوٹھے کان کی لو تک ہوں اور انگلیاں اس سے اوپر ہوں۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ نے رکوع کیا تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو۔ ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ، پھر آپ نے اپنی پیٹھ کو بچھا دیا۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، تو آپ اس طرح سیدھے کھڑے ہوئے کہ یہاں تک کہ لوٹ گئی ہر ہڈی، ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ پر، بالکل سیدھے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا، مگر کس طرح رکھا کہ ان کو بچھایا نہیں زمین پر۔ وَلَا قَابِضَهُمَا، اور نہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلو سے ملایا، یعنی کلائیاں جو ہے زمین پر نہیں رکھی اور دونوں بازوؤں کو پہلو سے نہیں ملایا۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اور متوجہ کر دیا اپنے پیر کی انگلیوں کے سروں کو قبلے کی جانب بیٹھنے میں۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اور جب بیٹھے 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد تو بیٹھے اپنے بائیں پیر پر۔ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، اور داہنے پیر کو کھڑا رکھا۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب بیٹھے آخری رکعت میں، رکعت کے بالکل آخر میں، تو قدم رجلہ اليسریٰ ونصب الاخریٰ، آگے بڑھا دیا بائیں پیر کو، یعنی آگے نکال دیا، اور ونصب الاخریٰ، اور دوسرے پیر کو کھڑا رکھا۔ وقعد علی مقعدتہ، اور بیٹھ گئے آپ سورین کے بل، جس کو تورک کہا جاتا ہے، جو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حذو منکبیہ، اپنے کاندھوں کے مقابل، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع فرماتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور پھر ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے۔ رفعهما كذلك، ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اسی طرح۔ وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد، اور فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں کہنا چاہیے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منفرد دونوں کہے۔ وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق علیہ، اور آپ یہ عمل نہیں کرتے تھے سجدے میں، یعنی رفع یدین والا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وعن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب داخل ہوتے تھے نماز میں، جب نماز شروع کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے۔
وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اور جب دو رکعتیں پڑھ کے اٹھتے رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث کی اس عمل کی نسبت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف، یعنی یہ حدیث مرفوع ہے. وعن مالک بن حویرث قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. جب مالک بن حویرث رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ اکبر کہتے تکبیر تحریمہ کے لیے تو اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کہ وہ مقابل میں آ جاتے آپ کے کانوں کے. وہاں تھا منکبئی، یہاں آ گیا کانوں تک. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب اٹھاتے تھے اپنے سر کو رکوع سے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ. فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ تو پھر اسی طرح کرتے تھے، یعنی رفع یدین کرتے تھے. اور فی روایت میں حتیٰ یحاذی بہما اور ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ ان کو مقابل میں لے آتے تھے دونوں ہاتھوں کو فروع اذنیہ کانوں کی نرم حصے تک، کانوں کی لو تک، جو حنفیہ کا مسلک ہے. ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے. مگر حنفیہ کے وہاں رفع یدین نہیں بلکہ عدم رفع یدین یہ معمول ہے، یہ سنت ہے. احادیث دونوں طرح کی ہیں اور دونوں طرح کی روایتیں بخاری و مسلم صحیح روایتیں بھی ہیں. لہذا اس میں اسی لیے جس صحابی نے آپ کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا وہ عمل اس نے بیان کر دیا، جس نے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اس نے رفع یدین بیان کیا، جس نے ترک رفع یدین دیکھا اس نے ترک رفع یدین بیان کیا. دوسری بات یہ ہے کہ رفع یدین کی روایتیں مقدم ہیں اور ترک رفع یدین کی روایتیں مؤخر ہیں، یعنی رفع یدین منسوخ ہو گیا ان روایات کے ذریعے سے جن میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا. اور یہ وہ روایتیں راجح بھی ہیں. راجح اس لیے کہ نماز کے اندر کیا ہے، سکون ہونا چاہیے، اور رفع یدین کی وجہ سے نماز کے اندر کیا حرکتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت آئے گی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی والی نماز بتاؤں، اور پھر انہوں نے رفع یدین صرف پہلی مرتبہ شروع میں کیا بس، یعنی نیت باندھتے ہو، پھر آخر تک نہیں کیا. اور عبداللہ ابن مسعود ان صحابہ میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے دیوانے تھے اور تلاش کرتے تھے، اور افاضل صحابہ کرام میں سے ہیں، اور سفر و حضر میں بھی شریک رہے ہیں. یہ ان کا عمل ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے رفع یدین پہلے ہوا اور بعد میں منسوخ ہو گیا. ایک روایت میں آئے گا مسلم شریف کی، مالی اراکم رافعین ایدیکم، کیا بات ہے میں تمہیں ہاتھ بار بار اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کانابی خیل شمس، جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں وہ دم ہلاتے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. وقوموا للہ قانتین، نماز میں سکون اختیار کرو. تو وہ ترک رفع یدین کی روایتیں راجح ہیں اور وہی بنیاد ہیں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی. وعن وائل ابن حجر، اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ یمن کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے تھے. انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا. رفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. حین دخل فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں داخل ہوئے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھایا. معلوم ہی ہو بعد میں پھر کبرا، آپ نے اللہ اکبر کہا. ہاتھ پہلے اٹھائے جائیں اور تکبیر بعد میں کہی جائے. ثم التحف بثوبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے ہاتھ اپنے کپڑے میں لپیٹ لیے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سردی کا زمانہ تھا، اس لیے آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے کپڑے سے ہاتھ نکالے. معلوم ہی ہو چادر اگر آدمی اوڑھے ہوئے ہو تو اس کو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نکالنا چاہیے، اور پھر آپ نے ان کو کپڑے میں لپیٹ لیا. ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر رکھ لیا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر. فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب، جب ارادہ کیا رکوع کرنے کا تو آپ نے اپنے ہاتھ نکالے کپڑے سے. ثم رفعہما، پھر آپ نے رفع یدین کیا. وکبر، اور اللہ اکبر کہا. فرکع، اور رکوع فرمایا. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو رفع یدین کیا. فلما سجد،
سجدہ بین کفیہ، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں کیا، رواہ مسلم۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا ہے۔ تینوں ائمہ ثلاثہ متفق ہیں کہ آدمی کو نماز میں دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ لینا چاہیے، رکھ کر کے نیت باندھنا چاہیے۔ امام مالک کو چھوڑ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں باندھنا بھی جائز ہے اور ہاتھ چھوڑنا نہ باندھنا بھی جائز ہے۔ امام شافعی، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ہاتھ باندھنا ناف کے نیچے یہ سنت ہے، روایات سے ثابت ہے، حضرت علی کی روایت موجود ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف کے اوپر سینے کے قریب، سینے پہ کسی کا مسلک نہیں ہے، ناف کے اوپر سینے کے قریب۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں اختیار ہے، چاہے ناف کے نیچے باندھے اور چاہے ناف کے اوپر باندھے۔ وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى۔ حضرت سالم بن سعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ رکھے آدمی اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر نماز میں۔ بخاری کی روایت ہے، کلائی یہاں کہا گیا، حالانکہ ہم لوگ اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھتے ہیں، بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں ذکر ہے کلائی پر۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کلائی کے قریب، روایت کا مطلب ہے کلائی کے قریب، اس لیے بعینی کلائی نہیں مراد ہے، کلائی کے قریب۔ جب آدمی ہتھیلی پر رکھے گا وہ بھی کلائی کے قریب ہی ہے۔ غیر مقلد لیکن اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، وہ یہاں بنتے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے جب کھڑے ہو جاتے تھے، ثم يكبر حين يركع، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب رکوع کرتے تھے، ثم يقول سمع اللہ لمن حمدہ حين يرفع صلبه، پھر سمع اللہ لمن حمدہ اس وقت کہتے تھے جو اپنی پیٹھ کو آپ سیدھا کر لیتے تھے، من الرکعتی، رکوع سے، ثم یقول وهو قائم، اور پھر آپ کہتے تھے در حالے کہ آپ کھڑے ہوئے ہوتے تھے، کھڑے ہونے ہی کی حالت میں، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ بعض روایات میں اللہم کا لفظ بھی آیا ہے، اللہم ربنا لک الحمد، اور بعض روایات میں لک الحمد کے پہلے واو بھی آیا ہے، ربنا ولک الحمد۔ وهو قائم ربنا لک الحمد ثم یکبر حین یہوی، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب آپ جھکتے تھے سجدے کے لیے، ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے جب سر اٹھاتے تھے، ثم یکبر حین یسجد، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب سجدہ کرتے تھے، ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے، ثم یفعل ذلک فی الصلوات کلھا، پھر آپ ایسا ہی کرتے تھے پوری نماز میں، اس میں صرف تکبیر کہنے کا ذکر ہے، رفع یدین کا نہیں، یہاں تک کہ نماز کو مکمل ادا فرما لیتے۔ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السِّنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور اللہ اکبر کہتے تھے دو رکعتیں مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو، حین یقوم من السنتین، جب کھڑے ہوتے تھے دو رکعتیں پوری کر کے، جلوس کے بعد، جلوس سے مراد جو نکلتا ہے ربیع الاول میں، جلوس سے مراد دو رکعت کے بعد بیٹھنا، تشہد ہے، حاضر اولا میں بیٹھنا وہ تو ہے ہی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ درمیان میں بیٹھنا دونوں سجدوں کے، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة طول القنوت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے بہترین نماز قنوت کا لمبا ہونا ہے، اور قنوت کے معنی مشترک ہیں، قنوت کے معنی قیام کے بھی ہیں، قنوت کے معنی دعا کے بھی ہیں، اور قنوت کے معنی جو ہے خاموشی کے بھی ہے، لیکن یہاں زیادہ تر محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیام ہے، یعنی نماز کے اندر جتنی حالتیں ہیں ان تمام حالتوں میں سب سے افضل قیام ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں،
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ سجدہ یہ جو ہے سب سے افضل ہے، لیکن حدیث میں وضاحت آ گئی کہ اس سے مراد افضل نماز کا سب سے افضل رکن قیام کا لمبا ہونا ہے، اور قیام کا فضیلت اس لیے بھی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ قرآن کریم کی قراءت کے لیے قیام شرط ہے۔ رکوع کے اندر آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا، سجدے میں بھی نہیں پڑھ سکتا، خالی تسبیحات اور ذکر کیا جا سکتا ہے، اور ذکر عام ذکر کے مقابلے میں قرآن کی قراءت ہی۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی روایت ہے جو اس سے پہلے گزری۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا 10 صحابہ کی موجودگی، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی نماز کو جانتا ہوں۔ قالوا فاعرض، تو صحابہ نے کہا پھر بیان کیجئے جب آپ جانتے ہیں۔ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه، فرمایا جب نبی کریم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بہما بنکبئی، یہاں تک کہ ان کو مقابل میں لے آتے تھے اپنے دونوں شانوں کے، دونوں کندھوں کے۔ ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، ثم یقرأ، پھر اس کے بعد قرأت کرتے تھے، ثم یکبر، پھر آپ رکوع کرتے، پھر آپ تک اللہ اکبر کہتے تھے، ویرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ لے آتے تھے ان کو اپنے شانوں کے مقابل، پھر رکوع فرماتے تھے، وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور رکھ دیتے تھے اپنی ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر، ثُمَّ يَعْتَدِلْ، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اپنی کمر کو سیدھا کرتے تھے، فَلَا يُسْبِي رَاسَهُ، کیسے سیدھا کرتے تھے، فَلَا يُسْبِي رَاسَهُ وَلَا يُقْنِعُ، نہ اپنے سر کو جھکاتے تھے اور نہ اپنے سر کو اٹھاتے تھے، بلکہ سر اور کمر برابر رہتی تھی۔ ثم يرفع راسه، پھر اس کے بعد سر مبارک کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر رفع یدین کرتے تھے، حتی یحاذی بہما منکبئی، یہاں تک کہ ان کو لے آتے اپنے شانوں کے مقابل، معتدلا، سیدھے کھڑے ہو کر۔ ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے، ثم یهوی الی الارض، پھر جھکتے زمین کی طرف ساجدا، سجدہ کرنے کے لیے، فیجافی یدیہ عن جنبیہ، آپ جدا رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے، یعنی یوں سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ یوں۔ وَيَفْتَتِحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، اور کشادہ رکھتے تھے اپنی پیروں کی انگلیوں کو۔ فتح کے معنی کھولنے کے بھی ہیں، فتح کے ایک معنی لغت میں آتے ہیں نرم کرنے کے، یعنی اپنی انگلیوں کو نرم کرتے، پیروں کی انگلیوں کو، پھر ان کو موڑ لیتے کدھر، قبلے کی طرف، جیسے کیا جاتا ہے۔ ثم يرفع رأسه، پھر اٹھاتے اپنے سر کو، ويثني رجله اليسرى، اور اس کے بعد بائیں پیر کو موڑ لیتے، فيقعد عليها، اس پر بیٹھ جاتے، ثم يعتدل، اور پھر سیدھے بیٹھ جاتے، حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، یہاں تک کہ ہر ہڈی آ جاتی اپنے مقام پر معتدل، اعتدال کے ساتھ۔ ثم يسجد، پھر اس کے بعد سجدہ فرماتے، ثم يقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے، ويرفع، اور سر اٹھاتے، ويثني رجله اليسرى، اور بائیں پیر کو موڑ لیتے، فيقعد عليها، اور اس کو اوپر بیٹھ جاتے، ثم يعتدل، پھر سیدھے بیٹھ جاتے، حتى يرجع كل عظم الى موضعه، یہاں تک ہڈی اپنے مقام پر پہنچ جاتی، ثم ينهض، پھر آپ کھڑے ہوتے، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، پھر ایسا ہی کرتے تھے آپ دوسری رکعت میں۔ ثم اذا قام من الركعتين، پھر جب دو رکعتیں پوری کر کے اٹھتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان دونوں کو اپنے کندھوں کے مقابل لاتے، کما کبر، جیسا کہ اللہ اکبر کہتے وقت عند افتتاح الصلاۃ، نماز کی شروعات میں آپ نے کیا تھا۔ ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، پھر اسی طرح کرتے تھے آپ اپنی بقیہ نماز میں، حتی اذا كانت السجدة التي فيها التسلیم، یہاں کی جب وہ سجدہ آ جاتا جس میں سلام ہے، یعنی بالکل آخری تشہد، تو اخر رجلہ اليسرى، اپنے بائیں پیر کو مؤخر کر دیتے، وقعد متورکا، اور بیٹھ جاتے تورک کر کے، علی شقہ الایسر، بائیں سائڈ پر، یعنی سرین کے بل۔ وقالوا صدقتا، تو صحابہ جو 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے یہ روایت سن کے کہا صدقتا، صحیح فرمایا آپ نے، ھذا کذا کان یصلی، اسی طریقے سے نماز ادا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور رواه ابو داؤد والدارمی ورواه الترمذی وابن ماجہ معنا، ابن ماجہ نے اس کے معنی روایت نقل کی۔ وقال الترمذی،
امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح. اور فی روایت ابی داؤد، ابو داؤد کی روایت میں ہے من حدیث ابی حمید، ابو حمید کی حدیث سند سے، ثم رکع، پھر رکوع فرماتے، ووضع یدیہ علی رکبتیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اپنے گھٹنوں پر، کأنہ قابض علیہما، گویا کہ آپ ان دونوں کو پکڑے ہوئے ہیں. کس کو؟ گھٹنوں کو. ووتر یدیہ، اور پھر آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کو کمان بنا دیا، یعنی اس طریقے سے. فنحاہما عن جنبیہ، اور ان دونوں ہاتھوں کو آپ نے الگ رکھا اپنے پہلوؤں سے. وقال، اور راوی نے کہا ثم سجدہ، پھر سجدہ فرمایا. فامکن انفہ جبہتہ الارض، تو اچھی طریقے سے رکھ دیا اپنی ناک کو اور اپنی پیشانی کو زمین پر. ناک اور پیشانی دونوں کا سجدے میں لگانا واجب ہے، اور بلا عذر ایک پر اکتفا کرنا صحیح نہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک تو ہو جائے گی نماز، لیکن پھر بھی فرماتے مکروہ ہوگی. وَنَحَّىٰ يَدَيْهِ عَن جَنبَيْهِ، اور الگ رکھا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ، اور رکھی دونوں ہتھیلیاں اپنی دونوں کندھوں کے مقابل میں. وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، اور آپ نے کشادہ رکھا اپنی رانوں کو. غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَخِذَيْهِ، اور نہیں رکھا ہوا تھا آپ کا پیٹ رانوں میں سے کسی چیز پر، یعنی پیٹ رانوں سے الگ رہا تھا. یہی سجدے کا طریقہ ہے. حتی فرغا، یہاں تک کہ فارغ ہو گئے. ثم جلسا، پھر بیٹھ گئے. فافترش رجلہ الیسریٰ، پھر آپ نے بائیں پیر کو بچھا لیا. واقبل بصدرہ الیمنیٰ، اور آگے بڑھایا، متوجہ کیا دائیں پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف. ووضع کفہ الیمنیٰ علی رکبتہ الیمنیٰ، اور رکھ لیا آپ نے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے پر. وکفہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، اور بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر. واشار باصبعہ یعنی السبابہ، اور پھر اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی سے، یعنی سبابہ سے. سبابہ عرب لوگ شہادت کی انگلی سے گالی اور چڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر بعد میں اس کو شہادت کی انگلی اور مسبحہ بھی کہا جانے لگا. مطلب یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے میں آپ اشہد اللہ پہ اٹھاتے تھے اور اللہ پہ وہی اشارہ مراد ہے. یعنی اوفی اخرى لہو، اور دوسری روایت میں ہے وَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، جب بیٹھتے تھے دو رکعتوں میں کے بعد. قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدْمِهِ الْيُسْرَىٰ، بیٹھتے تھے اپنے بائیں پیر کی پشت پر. وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے. وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، اور جب چوتھی رکعت میں ہوتے أَفْضَىٰ بِوَرْكِهِ الْيُسْرَىٰ إِلَى الْأَرْضِ، تو لگا دیتے تھے اپنے بائیں سرین کو زمین پر، یعنی تورک کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اور حنفیہ کیا کہتے ہیں، یہ تورک سنت نہیں ہے، بلکہ یہ اخیر عمر کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب جسم بھاری ہو گیا لہذا ایسی صورتحال میں آدمی کر لے. وَخَرَجَ قَدَمَيْهِ مِن نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دونوں پیروں کو نکال دیتے تھے ایک ہی طرف میں، یعنی دونوں پیر نکال دیے اس کے بعد بائیں سرین پر بیٹھ گئے، جیسے عورتیں